بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ بصرہ شہر میں ایک گنہگار شخص رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ وہ شخص شب و روز شراب کے نشے میں غرق رہتا، چوریاں کرتا اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھا۔ پھر اس شخص کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل ڈالا۔ ایک دن وہ بصرہ کے بازار میں موجود تھا کہ اس نے دو آدمیوں کو نان بائی کی دکان پر بحث کرتے دیکھا۔ ان میں سے ایک انتہائی غریب و مفلس تھا جبکہ دوسرا امیر شخص تھا۔ اتفاق سے اس وقت نان بائی کے پاس ایک ہی روٹی بچی تھی اور جسے غریب آدمی خرید چکا تھا۔ اسی وقت وہ امیر آدمی وہاں آیا، نان بائی سے کہنے لگا، یہ روٹی مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے دگنے دام دیتا ہوں۔ نان بائی نے زیادہ پیسوں کے لالچ میں وہ روٹی امیر شخص کو دے دی۔ غریب آدمی نے جب یہ دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور اگر آج رات بھی میں انہیں کھانا نہ کھلا سکا تو وہ بھوکی رہ کر بیمار ہو جائیں گی۔ لیکن امیر آدمی نے اس غریب شخص کی فریاد کی پرواہ نہ کی۔ اس نے کہا، میں اس روٹی کی زیادہ قیمت ادا کر چکا ہوں، میں ہی اس کا حقدار ہوں، تم جا کر اپنا کچھ اور بندوبست کرو۔ وہ گنہگار شخص دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آیا اور وہ نان بائی کی دکان کی طرف لپکا۔ ایک گنہگار شخص کے دل میں پہلی مرتبہ جلنے والی رحم کی چنگاری اس کی پوری زندگی کو روشن کرنے والی تھی۔ وہ امیر آدمی کے پاس گیا اور کہا، یہ روٹی اس غریب شخص کو دے دو تاکہ اس کی بچیاں بھوکی نہ رہیں۔ امیر آدمی نے جواب دیا، تم اپنا کام کرو، میں یہ روٹی ہرگز اسے نہیں دوں گا۔ اس پر گنہگار شخص نے اپنی جیب سے 4 گنا زیادہ رقم نکال کر نان بائی کو دیتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں اعتراض نہیں، یہ روٹی اس غریب آدمی کو دے دو۔ نان بائی شرمندہ ہوا اور اس نے امیر شخص کی بجائے اب وہ روٹی غریب کو دے دی۔ غریب آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ روٹی لے کر جانے لگا تو گنہگار شخص نے اس سے کہا، آج رات جب تمہاری بیٹیاں کھانا کھائیں تو ان سے کہنا میرے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، اس کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس گنہگار شخص کو بھی دل ہی دل میں احساس تھا کہ وہ گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ بہت گہرائی میں ڈوب چکا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس دلدل سے کیسے باہر نکلے۔ لیکن اللہ جسے چاہے ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کر دے۔ تاریخ میں اس شخص نے اپنی زندگی بدلنے کا قصہ اپنی ہی زبانی کچھ یوں بیان کیا ہے، ایک شام میں دنیا کی فکروں سے بے نیاز گلیوں میں پھر رہا تھا کہ میری نظر قریب سے گزرتی ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی جس کی عمر 5-6 سال سے زیادہ نہ تھی۔ وہ بہت ہی معصوم اور پیاری تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب احساس جاگا، جیسے کوئی مجھے سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہو۔ میں جب گھر پہنچا تو دعا کی، اے اللہ، یہ کیسا احساس ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں نے شادی کر لی اور کوشش کرتا رہا کہ مجھ سے کوئی گناہ، کوئی لغزش سرزد نہ ہو، لیکن گناہوں سے بچ نہ سکا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا کی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بن گئی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی۔ میں اس کے ساتھ کھیلتا، اس کا خیال رکھتا۔ ایک دن جب میں گھر میں بیٹھا شراب پینے کے لیے پیالہ اٹھا رہا تھا تو فاطمہ میری گود میں آ کر بیٹھ گئی اور میری داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ جیسے ہی میں شراب سے بھرا پیالہ اپنے ہونٹوں تک لے جانے لگا، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور وہ پیالہ میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں نے سوچا، فاطمہ، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا، لیکن اللہ نے میرے دل میں فاطمہ کے لیے اتنی محبت ڈال دی تھی کہ میں بے ساختہ اسے پیار کرنے لگا۔ اس دن سے میں نے شراب پینا ہی چھوڑ دی، کیونکہ فاطمہ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیاری تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے خود کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ فاطمہ اب 5 سال کی ہو گئی۔ وہ مجھے اس چھوٹی سی لڑکی کی یاد دلاتی جو مجھے راستہ میں دکھی اور میرے دل میں ایک اچھا انسان بننے کی خواہش بیدار کر گئی۔ لیکن پھر اللہ نے مجھے ایک عظیم آزمائش میں مبتلا کیا۔ فاطمہ کچھ دن بیمار رہنے کے بعد مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں شدید غم میں مبتلا ہو گیا
اور میں نے دوبارہ شراب پینا شروع کر دی۔ اپنا غم کم کرنے کے لیے میں ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک رات میں نشہ کی حالت میں بے سود پڑا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ افراتفری میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں یا کس چیز سے بھاگ رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے میں تھک گیا اور دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا سانپ تھا۔ میں جتنا تیز دوڑتا وہ سانپ بھی اتنا ہی تیز ہو جاتا۔ میں بھاگتا رہا یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا جن کی داڑھی، بال اور کپڑے سبھی سفید تھے۔ وہ بہت ضعیف اور کمزور نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اے بزرگ، اللہ کے واسطے مجھے اس سانپ سے بچائیں، میری مدد کریں۔ اس بزرگ نے جواب دیا، میں بہت کمزور اور ناتواں ہوں، اس قابل نہیں کہ تمہیں اس سانپ سے بچا سکوں۔ تم ایسا کرو، اس پہاڑ کی طرف جاؤ، شاید وہاں کوئی تمہاری مدد کرے۔ میں پہاڑ کی طرف بھاگا۔ وہ سانپ اب بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا اور میں نے دوسری طرف وادی میں نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ جہنم کا منظر ہے۔ لوگ جل رہے تھے، سزائیں پا رہے تھے اور عذاب میں مبتلا تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں کانپ گیا اور اس پہاڑ سے نیچے اتر کر واپس بھاگا اور دوبارہ اسی بزرگ سے جا ملا۔ میں نے ان سے پھر مدد مانگی۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بہت کمزور ہوں، تم پھر پہاڑوں کی طرف جاؤ، شاید اب کی بار تمہاری کوئی مدد کرے۔ میں بے چینی سے پھر پہاڑ کی طرف دوڑنے لگا اور ایک سرسبز و شاداب مقام کی طرف بڑھا۔ یہ جگہ پہلے وہاں موجود نہ تھی۔ جیسے ہی میں اس جگہ کے قریب پہنچا تو مجھے کچھ بچوں کے کھیلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں ان کی آواز تو سن رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ جب میں قریب پہنچا تو مجھے بچوں کی اونچی آوازیں سنائی دیں، فاطمہ جلدی آؤ، اس شخص کو بچا لو، اس کی مدد کرو۔ میں سوچنے لگا، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ میری اپنی ہی بیٹی فاطمہ ہو جس کا انتقال ہو چکا تھا؟ جیسے ہی میں اور قریب پہنچا اس بچی کی شکل واضح ہونے لگی۔ میں نے پہچان لیا، یہ واقعی میری ہی بیٹی فاطمہ تھی۔ وہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھی جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ میں آ کر اسے گلے لگاؤں۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا تو فاطمہ نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ سے اس کالے سانپ کو دور دھکیل دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ جگہ کون سی ہے۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا، تم بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ فاطمہ نے کہا، اے میرے والد، آئیں یہاں میرے پاس بیٹھیں۔ ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فاطمہ میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری داڑھی سے کھیلنا شروع کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ دنیا میں کرتی تھی۔ فاطمہ کہنے لگی، اے میرے والد، یہ قیامت کا دن ہے۔ وہ کالا سانپ جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے گناہ تھے۔ آپ کے گناہ اتنے زیادہ اور طاقتور ہو چکے تھے کہ اگر میں نہ ہوتی تو وہ آپ کو تباہ کر دیتے۔ میں نے فاطمہ سے اس بزرگ کے بارے میں پوچھا جس نے 2 مرتبہ مجھے یہاں پہاڑ پر بھیجا۔ فاطمہ کہنے لگی، وہ بوڑھا آدمی جس کے کپڑے سفید اور چہرے پر نور تھا، وہ آپ کے نیک اعمال تھے۔ وہ اتنے کمزور اور اتنے کم تھے کہ آج آپ کی کسی مدد کے قابل نہ تھے۔ اے میرے والد، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود کو بدلیں۔ پھر اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟ میں اسی وقت نیند سے بیدار ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر میں نے اذان کی آواز سنی تو میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ جب نماز شروع ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ امام صاحب وہی آیت پڑھ رہے تھے جو فاطمہ نے مجھے پڑھ کر سنائی تھی۔ اب میرے لیے گناہوں کی زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہا اور میرے اللہ نے میرے دل میں ہدایت کا دیا روشن کر دیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی زندگی کو اس واقعے نے بدل کر رکھ دیا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے لیکن فیصلہ ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مالک بن دینار ایسے تائب ہوئے
کہ دوبارہ زندگی بھر شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا اور پوری زندگی اللہ کی عبادت و بندگی میں ایسے گزاری کہ وہ اپنے وقت کے تابعین میں ایک عظیم رہنما اور راہبر بنے۔ امام مالک بن دینار وہ پہلے تابعی تھے جو ہندوستان کے علاقے میں آئے۔ ان کے نام سے موسوم ایک مسجد آج بھی بھارت کے ایک شہر میں موجود ہے۔